بہت شکریہ۔ میں تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ میرے ساتھ ہماری صوبائی ٹیم جماعت اسلامی کی وہ بھی موجود ہے، ہمارے اضلاع کے جو امراء ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ جو حق دو بلوچستان مہم ہم چلا رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم صبح سے انشاءاللہ اس سے مشاورت بھی کی، اور پورے صوبے کے حالات پر بھی ہم نے مشاورت کی۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے اجلاس میں جو کل ریلوے اسٹیشن میں جو دھماکہ ہوا، اسی طرح مستنگ میں جو بچے ہمارے شہید ہوئے، اس سے پہلے جو دکی میں، گوادر میں، پنجگور میں، نشکی میں کئی جگہ واقعات ہوئے جس سے ہمارے بھائی بچے شہید ہوئے، سب کی مذمت بھی کی گئی، ان کے لیے دعا بھی کی گئی ان کے لیے۔ اور اس پہ افسوس بھی ہوا کہ 85 ارب روپے امن و امان پہ خرچ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے مزدور محفوظ نہیں ہیں۔ کل بھی میں پڑھ رہا تھا صبح اخبارات میں، ہماری صوبائی حکومت کے ذمہ داران بتا رہے تھے کہ ہم عوام کی مدد سے، عوام تعاون کریں، عوام کی مدد سے ہم بلوچستان پہ امن قائم کریں گے۔ تو عوام آپ کو ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہے، عوام نے ہر وقت قربانی دی ہے، لیکن عوام کس طرح بھروسہ کرے کہ آپ چوک و چوراہوں پر عوام کی تذلیل کرتے ہو، عوام کی ماں اور بہن کو گالیاں دیتے ہو، عوام کے بزرگوں کو شاہراہ پہ مرغا بناتے ہو، عوام کی ہر جگہ تم توہین کرتے ہو، چیک پوسٹوں پہ تم توہین کرتے ہو، اور اسی عوام سے تم توقع رکھتے ہو کہ عوام تمہارا ساتھ دے گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چوکیدار کو ہم 85 ارب روپے دیتے ہیں، تو مجھے تو ہمیں شک ہی نہیں، یقین کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہی چوکیدار ہی بدامنی میں بلوچستان میں ملوث ہیں، اور تمام جو بدامنی ہے اس کے تانے بانے اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی علاقے میں واقعہ ہو تو جہاں سنجیدگی نہ ہو، کوئی ذمہ دار کا تعین نہ ہو، کوئی ذمہ دار کو نہ ٹھہرا جا سکے، کوئی معطل نہ ہو، اب تک اتنے واقعات ہونے کے باوجود بھی کوئی سیکورٹی کا ذمہ دار جس کو ہم 85 ارب دیتے ہیں، کوئی اپنے عہدے سے برخاست نہیں ہوا، کوئی اپنے عہدے سے فارغ نہیں ہوا، کسی کا احتساب نہیں ہوا، صرف وہی دھمکیاں ہیں کہ ہم ریڈ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، پیچھا کریں گے، انجام پہنچائیں گے، ہم مذمت کریں گے، ہم یہ کریں گے، ایس ایچ او کی مار ہیں، بس یہی لہجے جو بیچارے ادا کرتے ہیں۔ اور جو لہجے، جس کے لہجے اس طرح کے ہیں، ان کو بھی اپنے اختیارات کا پتہ ہے کہ وہ جو لہجے میں بات کر رہے ہیں وہ بیچارے کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آج میں، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم بلوچستان جماعت اسلامی، بلوچستان کے ایشوز کا حل کیا ہے، بلوچستان جو آج جل رہا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج بلوچستان اس مقام پہ پہنچا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چارٹر پیش کر رہا ہوں، اپنے 26 نکات پر آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے اپنے تحریک کو، اپنے بلوچستان کے حقوق کی، اپنے وسائل کے تحفظ کی، اپنے عزت اور غیرت کی جو تحریک ہے، انشاءاللہ جماعت اسلامی بلوچستان کی گلی کوچوں میں، شہروں میں ہم انشاءاللہ ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ بلوچستان میں، اور یہ اس کے کاپی انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ میں بھی ولی خان بھائی تمام صحافیوں کو بھی انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے، آپ کو فراہم بھی کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا وہ ایسے دے دوں گا، لیکن ولی خان بہرے کے جدید دور ہے، میں واٹس ایپ میں سب کو دے دوں گا۔ اسی طرح پہلے جو ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب، اغوا نما گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، بلوچستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی بند کی جائے، سیاسی آزادی دی جائے، بلوچستان میں دہشت گردی، بدتخوری پروان چڑھانے والے شاعروں پر عوام کی تذلیل کرنے والی فورس ایف کو فوری طور پر بلوچستان سے بے دخل کیا جائے، بلوچستان کے سمندر سے ٹالر مافیا کا خاتمہ کیا جائے، سمندری حیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے،
بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کو مالی و انتظامی اختیارات دیے جائیں۔ بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ اور منشیات فروش مافیا اغوا کاروں کی سرپرستی بند کی جائے۔ بلوچستان میں نوجوان نسل کو برباد کرنے والے منشیات کے تمام اڈوں کا خاتمہ کیا جائے اور منشیات کی کاشت کو روکا جائے۔ بلوچستان کے تمام قبائلی تنازعات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ قومی امن جرگہ تشکیل دیا جائے تاکہ تنازعات کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ بلوچستان میں بارڈر کاروبار کو تحفظ دیا جائے۔ چمن سے لے کر گوادر بارڈر کے تمام کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں۔ آزادانہ شناختی کارڈ کے ذریعے کام کرنے دی جائے۔ ٹوکن، ای ٹیگ وغیرہ کا خاتمہ کیا جائے۔ بلوچستان میں کرپشن کرنے والے سیاستدان، بیوروکریسی، ججز اور جرنیلوں کا سخت احتساب کیا جائے اور ان کو لوٹی ہوئی دولت عوام پہ خرچ کی جائے۔ بلوچستان کے شاہراہوں پر عوام کی تذلیل بند کی جائے۔ چوکوں پر عوام، ماؤں اور بہنوں کو گالی دینے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بلوچستان میں غیر ضروری اور ناجائز چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے۔ آبادی کے اندر ہاسپٹل، اسکول، کھیل کے میدانوں، ڈیم اور تفریحی مقامات پر جو چیک پوسٹیں ہیں وہ سب ختم کیے جائیں۔ بلوچستان میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ دیا جائے اور ان کا قتل عام بند کیا جائے۔ صوبے میں تعلیم، صحت، پانی، بجلی، گیس کی فراہمی کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ صوبے میں ہزاروں بند اسکول، ہاسپٹل کھولے جائیں۔ بلوچستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن فوری طور پر قائم کیا جائے اور ہائر کمیشن کے لیے خصوصی بجٹ کے خلاف ریکارڈنگ سینڈر کو گوادر پورٹ معاہدات منسوخ کیے جائیں۔ وفاقی اداروں اور محکمے بلوچستان کے کوٹے پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ نیوی اور کوسٹ گارڈ میں 70% ملازمین بلوچستان کے نوجوانوں کو دیے جائیں۔ سی پے کے تحت اسلام آباد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے گوادر تک موٹر وے بنایا جائے۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی، صوبائی کابینہ کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے۔ عسکری ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں، سول معاملات میں مداخلت بند کریں۔ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق اور اپنا حقیقی نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ بلوچستان میں پولیس اور لیویز کی تنخواہوں کو دوگنا کیا جائے۔ پولیس اور لیویز کو بااختیار بنا جائے، ان کو وسائل فراہم کیا جائے۔ 80 ارب سالانہ پولیس اور لیویز کو دیے جائیں۔ بلوچستان میں کمزور طبقہ، یتیموں، بیواؤں، معذوروں کی سرپرستی کی جائے، ان کو ملازمتیں دی جائیں، ان کا ماہانہ وظیفہ جاری کیا جائے، ان کی تعلیم اور علاج کے اخراجات حکومت بلوچستان ادا کرے۔ بلوچستان کو مسلسل طوفانی بارش کی وجہ سے ہر ضلع متاثر ہوا۔ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ کیسکو صارفین کے بجلی کے تمام سابقہ بلز معاف کیے جائیں۔ بجلی کے ناجائز ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے۔ اکبر ایکسپریس، چلتن ایکسپریس، عباسین ایکسپریس، بلوچستان ایکسپریس کو فوری طور پر شروع کیا جائے۔ سی پیک فیز 2 جوب سے گوادر تک بلوچستان بھر میں ریلوے نظام کو شامل کیا جائے۔ چلیے ہمارے چارٹر کے مطالبات ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم 15 نومبر ابھی جمعے کو بدامنی کے خلاف اور چوکیدار کی ناکامی اور ملوث ہونے کے خلاف، بلوچستان حکومت کی ناکامی کے خلاف پورے صوبے میں انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اور 16 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس بھی انشاءاللہ ہم کریں گے تاکہ پورے چارٹر کے مطابق پورے بلوچستان میں ایک انشاءاللہ تحریک آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب تک جو ہے نا ہمارا جو ممبر ہے اور جماعت کا اب تک جو یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر حکومتی بینچوں میں وہ بیٹھے، میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھا ہوں، اور پھر جب میں وہاں بیٹھا تو کہا کہ ہم جرگہ کریں گے، اگر اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت، اور 5 نکات پہ پچھلے پریس کانفرنس میں آپ نے بھی یہی سوال کیا، میں نے کہا کہ 5 نکات پہ ہم نے جو کہے تھے، تو اس نکات میں ایک نکتہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جو پالیسی اور ظلم و جبر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے کہ ہم ہر چیز پہ آنکھیں بند کریں گے، اپنا منہ بند کریں گے۔ تو ہم ایک حساب سے اب تک ایک حصہ تو ہمارا ایک ممبر حکومتی بیچ میں تو بیٹھا ہے، لیکن اس پہ ہماری مشاورت جاری ہے، اور اسی نقطے کے مطابق بھی ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل اور حقوق پر نہ آواز بند کریں گے، نہ منہ بند کریں گے، نہ آنکھیں بند کریں گے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب، جب ہم تو بوڑھے ہو گئے، یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، تو اس کا کیا حل ہے؟ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں،
باقی ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی جیبیں بھرتے جیسے آپ نے بولا کرپشن کرتے ہیں. کیا ہم نکالیں یہاں سے؟ اس کال دیکھیں، انصاف دو، بلوچستان کو عزت دو، بلوچستان کو انصاف دو. ہماری جو ہے نا پورا آگ جل رہا ہے، تیل ڈال رہا ہے، حکومت تیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے، وہ آگ بجھانے کا کام نہیں کر رہے. ان کی لہجے دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ایسے چوکی مار ہے، فلانی ہے، ہم پیچھا کریں گے، میں کریں گے. انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بلوچستان جل رہا ہے تم فیصلے کرتے ہو، بارڈر بند کرتے ہو، 30 لاکھ لوگوں کو میں نوجوان بے روزگار کروں گا. آج بھی آپ گھروں کے چادر و چار دیواری کو تم پامال کر رہے ہو. آج بھی ہمارے بزرگوں کی ماں اور بہن کو تم گالیاں دے رہے ہو. آج بھی ہمارے بزرگوں کو شاعرہ پر تم جو ہے مرغا بنا رہے ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آگ میں تیل ڈالنے والے بات کر رہے ہو. حکمران انصاف دیں، حکمران عزت دیں، حکمران انصاف کا کام کریں، لوگوں کو روزگار دیں تو امن قائم ہوگا. یہ باتیں دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ محسن نقوی کے ہاتھ میں، نہ سرفراز بگٹی صاحب کے کچھ ہاتھ میں. سیدھی سیدھی بات کرے کہ بلوچستان میں بدامنی کا ذمہ دار کون ہے، 85 ارب روپے کون لیتا ہے، دکھی میں بتہ کون لیتا ہے. صاف صاف بات کرے. انٹیلیجنس کیوں ناکام ہے؟ اب ہزاروں یہ اتنے پیسے لیتے ہو، 85 ارب روپے، کون بدامنی بلوچستان میں پیدا؟ صاف صاف بات کا اغوا برا تاوان والے کون ہیں؟ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے بلوچستان میں کے محافظ ہی بلوچستان میں بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے. جب تک یہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی کریں گے، منشیات فروشوں کی سرپرستی کریں گے، یہ کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے جو کرائے کے لوگ ہیں، ان کو محب وطن سمجھتے ہیں، جو قاتل محب وطن بنے پھرتے ہیں بلوچستان میں، جب تک ان کی سرپرستی کریں گے یہ قتل عام جاری رہے گا. بلوچستان کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو انصاف دو، عزت دو، احترام دو، روزگار دو، اور اپنا حکمران اپنا قبلہ درست کریں، لوگوں سینوں سے لگائیں. جو نوجوان بیلفر ریاست سے ناراض ہیں ان کو جا کے بات کریں. تم انڈیا سے بات کر سکتے ہو، جو کشمیر کے لاکھوں نوجوانوں کا ہمارا قاتل ہے، اس سے تم بات کر سکتے ہو. ہمارے بچوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ یہ نوجوان جو تمہارے ظلم کی وجہ سے پہاڑوں پہ گئے، ان سے کیوں آپ بات نہیں کر سکتے؟ یہ بارڈر کس نے بند کیا ہے؟ بھارت نے بند کیا ہے، اسرائیل نے بند کیا ہے. تمہارے فیصلوں سے، حکمرانوں کے فیصلوں تم بارڈر کو بند کر کے 30 لاکھ لوگوں کو تم مار رہے ہو. اس لیے حکمرانوں کے اس کے منحصر ہے، ان کے رویوں پہ منحصر ہے بلوچستان میں امن. جب تک یہ رویہ رہے گا، میں نے سنجیدگی نہیں دیکھی. بلوچستان کے حکمرانوں کے اداروں کے چہروں پہ آج بھی ہنسی ہے، آج بھی یہ مسکرا رہے ہیں، آج بھی یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، آج بھی اللہ تلّہ بلوچستان کے حکمران اور بلوچستان کے عسکری ادارے کر رہے ہیں. کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتا. تو آپ مجھے صحافیوں سے پوچھتا ہوں، آج اس حال میں بارڈر کا بند کا فیصلہ کرنا کوئی بلوچستان کے مخلص لوگ کریں گے؟ کوئی مخلص ہو حالات سے، ان حالات میں کوئی مخلص قیادت بارڈر بند کر سکتا ہے، روزگار پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ لیکن وہ خود چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں. اس 80 ارب کو ہم 150 ارب کر دیں تاکہ ہماری چیک پوسٹیں بڑھ جائیں، اور خالی زمینیں اگر ہوں وہ ہم قبضہ کر دیں اور چاونیاں بنا دیں. چاونیوں بنانے سے اس طرح امن نہیں ہوگا. میں بطور سیاسی کارکن سمجھتا ہوں بلوچستان کے بدامنی کا سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے حکمران، ہمارے عسکری ادارے. گوادر والے تجربے ہوں گے، گوادر میں کوئی روایتی احتجاج نہیں ہوئے. انشاءاللہ ہم نے وہ پورے ملک کے احتجاج ہوئے، تو پورے انشاءاللہ اضلاع میں، پورے صوبے میں انشاءاللہ مؤثر آواز بنیں گے اور مؤثر پروگرام کریں گے. حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ ہمارے وسائل ہیں یہ ہم پہ خرچ کیے جائیں. لیکوڈیک سے نکلتے ہوں، گوادر سے نکلتے ہوں، جہاں سے نکلتے ہوں، انصاف یہی کہ سب سے پہلے اس علاقے میں، پھر صوبے میں، اس کے بعد باہر ہے. نہیں، جب ہم چاہیں گے انشاءاللہ اسی گوادر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، جب ہم چاہیں گے تو جو لوگ جو یہ میں اس دن پریس کانفرنس صاحب نے بتایا کہ ہمارے مخالفین بتاتے ہیں کہ گوادر کے لوگوں نے مولانا کو چھوڑا ہے. انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک احتجاج خود کیا تھا جو میرے خلاف ہیں، 10 لوگ ماشاءاللہ ان کے ساتھ تھے. تو وہ جو میرے مخالف ہیں، اس لیے جب میں چاہوں گا، ہماری ٹیم چاہے گی، وہی لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کو گوادر میں بھی نظر آئیں گے اور کوئٹہ میں بھی نظر آئیں گے.